کہا جاتا ہے جبر کا موسم کب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ ساری عمر یہ آس لگائی کب بدلے گا کب بدلے گا۔ اب ہمیں امید ہو گئی ہے عمران خان کی وجہ سے کہ اب بدلے گا اب بدلے گا۔ میں اپنے نوجوانوں کو، یہاں میرے بچے، بزرگ، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ سارے جو آج تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل موسم ہے، بارش سارا دن ہوتی رہی، یہاں مشکلوں سے آپ پہنچے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حکمرانی پاکستانیوں کی ہونی چاہیے۔ ہم یہ غیر کسی قسم کی بیرونی طاقتوں کے سامنے ہرگز جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کی بات تو بہت ہی دل کو لگتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے ہم غلام نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد قوم ہی رہیں گے۔ میں جس دن ہم لوگ 25 کو یہاں سے نکلے تھے تو اتنے بھوکلا گئے تھے یہ نون لیگ والے، انہوں نے ہمارے بچوں پہ ٹیئر گیس پھینکی، انہوں نے نہ کسی بزرگ کی لحاظ کیا، انہوں نے ڈنڈے مارے، انہوں نے جیلوں میں لوگوں کو ڈالا، انہوں نے ہمارے پہ دہشت گردی کے پرچے کیے۔ فرق کیا پڑا؟ پہلے سے زیادہ سپورٹ ہو گئی ہے۔ اب خان صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران ایک سچا لیڈر ہے، ایک سچا مسلمان ہے، ایک مرد مجاہد ہے، ایک بہادر انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ پاکستان کے غریب عوام کا خیال کرتا ہے۔ جو انسان دن رات یہ بات سوچتا ہو کہ میرے وہ 40% لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو میں کیسے غربت سے اوپر کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بطور ہیلتھ منسٹر رہی تو خان صاحب کو ایک ہی بات کی فکر ہوتی تھی، ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے جب شروع میں ہم نے صحت کارڈ بانٹے تو جب 30% کارڈ 30% آبادی کو مل گئے جو اپنے غربت کی سطح سے نیچے رہتی تھی، تو مجھے خان صاحب کو میں نے بتایا، میں کہا خان صاحب کو تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں صحت کارڈ سے مستفید ہوئے، ان کی چہرے پہ جو خوشی تھی اور جو سکون تھا اس کا اندازہ مجھے ہوا کہ یہ پاکستان کے لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اگلی بات مجھے کہی کہ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ یہ کریے کہ پنجاب کے ہر خاندان کو آپ نے صحت کارڈ دینا ہے۔ میں 2 منٹ پریشان ہو کے ان کی شکل کی طرف دیکھ کے میں نے کہا خان صاحب 35 ارب روپے لگے ان 30% آبادی کو دینے کے لیے، اگر ہم نے سارے خاندانوں کو دیا تو 125 ارب لگے گا۔ تو مسکرا کے مجھ کو کہنے لگے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ایمان میں کوئی خلل آ گئے؟ میں نے کہا جی نہیں نعوذ باللہ، کیوں خدا نخواستہ خلل آنے لگا؟ کہتے ہیں یہ اجتماعی بہتری کی بات ہے، اور آپ جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کا کام نہیں رکنے لگا۔ الحمدللہ 31 مارچ کو پنجاب کے ہر خاندان کو ہم نے کارڈ دے دیا، پنجاب کے ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کا کارڈ ہے، اور آج کے دن تک 14 لاکھ لوگ ان کارڈوں سے مستفید ہو چکے ہیں۔ 14 لاکھ لوگ۔ میں اس دن اپنا یہاں دہشت گرد کی کوٹ میں جب گئی تو ایک مجھے ملنے آئے سپرنٹینڈنٹ کلارک اور مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے لیڈر کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف سے کنوے کر دیجیے گا۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے جی میرے بھائی کے گردے کے لیے ڈائلسس چاہیے ہوتی تھی،
ہم بڑے پریشان رہتے تھے، جب سے کارڈ ملا ہماری گھر کی پریشانی دور ہو گئی، ہمارے بھائی کی ڈائلسس بالکل فری ہوتی ہے۔ یہ بات ہے، یہ سوچ ہے عمران خان کی کہ غریب آدمی کو ہم نے غربت کی سطح سے کیسے اوپر لے کے آنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اتنا بہادر، اتنا نڈر انسان ہمیں دوبارہ نہیں ملنے لگا۔ آج اگر ہم سارے شیشہ پلائی دیوار کی طرح نہ کھڑے ہوئے تو کل ہماری اگلی نسلوں نے ہمیں بخشنا نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آج جب ہمیں موقع ملا تھا کہ پاکستان کو اس محکومی سے نکالیں، پاکستان کے اندر یہ جو گھس بیٹھیا آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو امریکہ کے تلوے چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو چیری بلاسم ہے، ہم ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے عوام کھڑی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ سارے چیری بلاسم دوڑ جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے چیری بلاسم دوڑیں گے۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں سارے کہ ہمارے لیڈر کو تو لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور دوسرے پاس جو لیڈر ہے جو گھروں باہر نکلے تو رولا پہ جانا لوٹا لوٹا چور چور، وہ کہتا ہے مریم کا پاپا چور ہے، مریم کا بھائی چور ہے، مریم کا چاچا چور ہے، سارا ٹبر چور ہے۔ 2 منٹ بندہ سوچتا ہے اس سارے پیسے میں کیا عزت دی آپ کی؟ عمران خان کی بات بالکل صحیح ہے، 3 چیزیں، عزت و ذلت، موت کا وقت اور رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمیں جتنی مرضی دھمکیاں دیتے رہیں، خاص طور پہ آپ کو تو میرے تو ویسے ہی خون کھول جاتا ہے جب میں رانا ثناء اللہ کی شکل دیکھتی ہوں، کہیں اس کی مونچھیں دیکھتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں اسے کہوں رانا صاحب ذرا باہر تو نکلو نا، ایک باری ساڈے سامنے تے آؤ نا، پھر تمہیں دساں گے تواڈے نال اسی کی کرنی ہے کی اس طریقے انصاف کی زنانیاں ہی تواڈے واسطے کافی نے جو اسی تواڈے نال کر دینا ہے، جڑیاں دی باری بہت آئے گی تواڈے نال۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، ڈرپوک آدمی اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ قاتل انٹیریئر منسٹر ہمارا جس نے قتل کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد باڈی ٹاؤن کا سانحہ، اور اس دن کے بعد ہمارے 3 ورکر شہید ہوئے انہی کے ظلم کی وجہ سے، کہ ہزاروں زخمی ہوئے۔ ہم انشاءاللہ ثناء اللہ صاحب آپ سے ایک ایک بدلہ لیں گے، آپ بھول جائیے اگر آپ کا خیال ہے ہمیں یاد نہیں رہے گا۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے جب تم باہر نکلو گے، گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے پولیس کی اسکواڈ کے ساتھ بیٹھے، آگے گارڈ پیچھے گارڈ، تم تو اس طرح نکلتے ہو، میں تو کلم کلی نکلنی ہے، نہ بندہ نہ پرندہ، ذرا آؤ نہ سامنے کے برابر حساب کرنا تھا نال۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو محنت کرنے والے لوگ پسند ہیں، اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ تحریک انصاف کے ساتھ نوجوان جتنے ہیں، محنتی بچے ہیں، ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری سے اپنی روزی کمانا چاہتے ہیں۔ یہ گھس بیٹھیے جو ہے نا، ساری زندگی انہوں نے چوری کی، ساری زندگی انہوں نے پاکستان کو لوٹا، ساری زندگی انہوں نے اپنی دولتیں بنائی، محل بنائے، اور وہ ان کے جو لاڈلی بیٹی ہے جو فرماتی ہے کہ جی ہم حکمران خاندان سے ہیں، کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ بیٹا کہڑے مغلیہ خاندان دے ہو؟ ساری خبر کے مطابق تو خاندان تو امرتسر تو جڑا آیا سی وہ بارے سانوں بڑا اچھی طرح پتہ ہے گا۔ یہ کہنا ہم ارب پتی تھے، ہم کھرب پتی تھے، پاکستان میں کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ ارب پتی اور کھرب پتی آپ بنے ہیں پاکستان کی عوام کا خون چوس کے، اس وجہ سے آپ ارب اور کھرب پتی بنے۔ یہ فکر نہ کریں، یہ غریب عوام کا خون ہے، یہ ہضم نہیں ہونے لگا آپ کو۔ آپ دیکھ لیں، عزت پیسے سے نہیں ملتی، عزت پیسے سے نہیں ملتی، عزت ملتی ہے جب آپ خلق خدا کی خدمت کرو۔ میں بطور مریض شوکت خانم جب جاتی تھی تو مجھے وہاں مریضوں کے رشتہ دار اور مریض خود بھی روک لیا کرتے تھے، حالانکہ میں نے ماسک پہنا ہوا ہوتا تھا، اس کے باوجود پہچانتے تھے اور روک لیتے تھے، اور مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحبہ
آپ نے عمران خان کو بتانا ہے، ہم دن رات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ بتائیے جو بندہ خدمت خلق کرتا ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دعائیں ہوں، اس کو یہ کہتے ہیں خوش بیٹھیے، یہ عمران خان کو کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ جو مرضی کر لے، عمران خان انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہے گا، قائم رہے گا، اور اس پاکستان کو ان کی محکومی، یہ جو ہمارے پر انہوں نے امریکہ کی مسلط کر رہے ہیں، اسے ہمیں نکال کے رہے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بہادر لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایک سچے مسلمان کے لیے ساتھ کھڑا۔ یہ پاکستان بنا کلمے کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان قائم رہے گا، اور انشاءاللہ یہ اس طرح کے ہمارے کچھ بیٹھیے، ان کو ہم نکال کے رہیں گے۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں، اصل میں کہتی ہوں نعرہ اتنا اونچا لگایا کریں کہ ان کے کانوں تک پہنچے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار۔ میرا آپ سب سے التجا ہے، آپ لوگوں نے 17 تاریخ کو آپ اس کو جہاد سمجھے۔ 17 تاریخ کو ہم صبح فجر کی وقت نماز پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ ان بے شرموں کو یہاں سے بھگا ماریں گے۔ اے لوٹے نو تو ویسے ہی میں بڑی اکی ستی پہ ہے، دیکھو نا جڑا نال والا لوٹا ہے گا، ہر طرف جا کے کہتا پھرتا ہے میں نے ترقیاتی کام کرائے۔ تسی آپ نے لالا جی کے پیسے کو نہ کرائے نے، یہ تحریک انصاف کے تم تھے نا منسٹر، تحریک انصاف نے اپنے منسٹروں کو پیسے دیے کہ ترقیاتی کام کرائیں۔ مہربانی کر کے کلیم کرنے بند کرو، تم اپنے پیسوں سے ترقیاتی کام کرواتے تو علیحدہ بات تھی، وہ یہ حکومت کے پیسے اس وقت تحریک انصاف کے پیسے تھے۔ اس لوٹے سے ہم جان چھڑا کے رہیں گے۔ ذرا اونچا سا ایک نعرہ لگا دے، لوٹا لوٹ۔ اب آپ میں خاص طور پہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، ان سب کو کہنا چاہتی ہوں، اپنی بچیوں کو، کہ دیکھیں ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، میں تو نانی اور دادی بھی ہوں، ہمیں کبھی اپنی اگلی نسلیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم عمران خان کے ساتھ نکل کے ان ظالموں سے جان نہیں چھڑائیں گے۔ اور میں آپ سب سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ نکلیں گے سب۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، کہتے ہیں نا، ہم جب عوام نکلتی ہے اور عوام کا سمندر نکلتا ہے نا، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ دیکھا نا آپ نے کہ سری لنکا میں کیا ہوا، وہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ آواز خلق ہے، اور انشاءاللہ یہ آواز خلق جو ہے ان گھسپیٹھیوں سے ہماری جان چھڑوائے گا۔ اونچا سا پھر سے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پاکستان، عمران خان، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔